السلام علیکم اور تمام سننے والوں کو رمضان مبارک۔ اس مبارک مہینے میں ہم ایک بہت ہی خاص ایک بہت ہی منفرد سفر شروع کر رہے ہیں۔ اگلے 30 دنوں تک ہم تاریخ کے سب سے بااثر انسانوں یعنی پیغمبروں کی زندگیوں کا گہرائی سے جائزہ لیں گے۔ ہم نے اس سلسلے کو 30 دن 30 پیغمبر کا نام دیا ہے، لیکن مقصد صرف کہانیاں دہرانا نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ یہ واقعات جو ہزاروں سال پہلے ہوئے آج کے اس پیچیدہ دنیا میں ہمارے لیے کیا معنی رکھتے ہیں۔ کبھی کبھی نا تاریخ کے سفر میں ایسی کہانیاں سامنے آتی ہیں جو بالکل کسی ہالی ووڈ سائی فائی مووی کا پلاٹ لگتی ہیں۔ ہاں سچ میں ایسی کہانیاں جو انسان کو واقعی حیران کر دیتی ہیں۔ بالکل، یعنی سوچیے ایک ایسی عظیم تہذیب کے بارے میں جن کے لوگ فزیکل سٹرینتھ میں، جسمانی طاقت میں اتنے آگے تھے کہ آج کے دور میں ہم شاید انہیں جائنٹس یا سپر ہیومنز کہتے۔ سپر ہیومنز۔ یہ لوگ آسمان سے باتیں کرتے ہوئے محل بناتے تھے، چٹانوں کو ایسے تراشتے تھے جیسے مٹی ہو، اور ان کی زمین ان کے لیے لطف اور فراوانی اگلتی تھی۔ ان کے پاس اتنی دولت اور طاقت تھی کہ ان کے اندر ایک ایسی بے خوفی پیدا ہو گئی جسے انہوں نے اپنی ناقابل شکست ہونے کا غرور سمجھ لیا۔ اصل میں انہیں سچ میں لگتا تھا کہ اس روئے زمین پر انہیں کوئی ہرا ہی نہیں سکتا۔ صحیح کہا، لیکن پھر اس پوری کی پوری تہذیب کو صفائے ہستی سے ایسے مٹا دیا گیا جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں۔ اور تباہ کس چیز سے کیا گیا؟ کسی آگ یا زلزلے سے نہیں، بلکہ ایک ایسی چیز سے جسے دیکھا تک نہیں جا سکتا، یعنی ہوا کا ایک چیختا ہوا طوفان۔ آج ہماری اس تحقیقی گفتگو کا مقصد تاریخ کے اس حیران کن اور رہسیامائی واقعے کو سمجھنا ہے۔ بالکل، اور یہ گفتگو ہمیں سیدھا قدیم عرب کی ایک انتہائی طاقتور تہذیب یعنی قوم عاد اور ان کی طرف بھیجے گئے نبی حضرت ہود علیہ السلام کے دور میں لے جاتی ہے۔ اس کہانی کو ڈیپلی سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ یہ صرف ایک پرانا قصہ نہیں ہے۔ ہاں، یہ کوئی عام قصہ نہیں ہے۔ یہ اس بات کی ایک ڈیپ سائیکولوجیکل سٹڈی ہے کہ کس طرح بے پناہ طاقت اور مادی ترقی انسان کو انا کے نشے میں بالکل اندھا کر دیتی ہے۔ جب انسان اپنی بنائی ہوئی چیزوں، اپنے محلوں اور اپنی ٹیکنالوجی کو ہی اپنی ہمیشہ کی حفاظت سمجھ بیٹھتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہ انسانی فطرت کا ایک ایسا پہلو ہے جو صدیوں پہلے بھی ویسا ہی تھا اور آج بھی ویسا ہی ہے۔ واقعی یہ جو ان کی طاقت کا ذکر ہے، اس نے مجھے واقعی بہت حیران کیا۔ اگر ہم قوم عاد کے تاریخی پس منظر کو دیکھیں تو یہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ جی، انہی کی نسل سے تھے۔ ان کا جو ٹھکانہ تھا اسے تاریخ میں الاحقاف کہا گیا ہے، جس کا مطلب ہے ریت کے ٹیلے۔ یہ وہ علاقہ ہے جو آج یمن اور جنوبی عرب کے درمیان آتا ہے، لیکن تصور کرنے کی بات یہ ہے کہ اس وقت یہ صرف بنجر ریت کے ٹیلے نہیں تھے۔ بالکل نہیں، وہاں بے تحاشا ندیاں تھیں، پھلوں سے لدے باغات تھے۔ ہاں، اور سب سے بڑھ کر ان کی عظیم عمارتیں۔ میں سوچ رہی تھی کہ اس زمانے میں بغیر کسی ماڈرن مشینری کے وہ اتنی اونچی عمارتیں آخر کیسے کھڑی کرتے تھے؟ یہ ان کی قابلیت کا سب سے بڑا حصہ تھا۔ وہ اپنے دور کے ماسٹر بلڈرز تھے۔ ان کی جسمانی طاقت اور قد و قامت کے بارے میں جو بھی معلومات ملتی ہیں وہ بتاتی ہیں کہ ان کے جسم عام انسانوں سے بہت زیادہ طاقتور اور بڑے تھے۔ وہ چٹانوں کو تراش کر محل بناتے تھے۔ پتھروں کو تراشنا کوئی عام بات نہیں ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ یہ اونچی عمارتیں صرف رہائش کے لیے نہیں بناتے تھے، وہ اونچے ٹیلوں پر صرف اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے اور دوسروں پر رعب ڈالنے کے لیے مونیومنٹ بناتے تھے۔ یعنی ایک طرح کا دکھاوا۔ ایک طرح سے یہ ان کا سٹیٹس سمبل تھا۔ وہ دکھانا چاہتے تھے کہ ہم نیچر پر فتح حاصل کر چکے ہیں۔ یہ تو بالکل ویسا ہی ہے جیسے آج کے دور میں ملک آپس میں مقابلہ کرتے ہیں کہ سب سے اونچی اسکائی اسکریپر کون بنائے گا، صرف دنیا کو امپریس کرنے کے لیے۔ ہو بہو ویسا ہی۔ اور یہاں سے ان کی ذہنیت کا وہ پہلو شروع ہوتا ہے جہاں بے پناہ مادی ترقی آخرکار غرور کو جنم دیتی ہے۔ دیکھیں، جب آپ کے پاس زرخیز زمین ہو، پانی کی فراوانی ہو، مویشی ہو اور فزیکل سپیریورٹی ہو، تو اگر شکر کا جذبہ نہ رہے تو انسان خود پر ہی فخر کرنے لگتا ہے۔ ہاں، انسان سمجھنے لگتا ہے کہ یہ سب اس نے خود اپنی محنت اور طاقت سے اچیو کیا ہے۔ قوم عاد کے ساتھ بھی یہی مسئلہ تھا۔ انہوں نے توحید کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا شروع کر دی تھی۔ طوفان نوح کے بعد یہ پہلی ایسی عظیم قوم تھی جنہوں نے دوبارہ شرک کا راستہ اپنایا۔ واقعی یہ ایک حیران انگیز شفٹ تھا۔
ان کا تکبر اس حد تک بڑھ گیا تھا کہ وہ اپنے چوڑے سینوں پر ہاتھ مار کر کہتے تھے کہ ہم سے زیادہ طاقتور اس دنیا میں کون ہے۔ یہ صرف ان کا دعویٰ نہیں تھا، یہ ان کا عقیدہ بن چکا تھا۔ وہ خود کو کسی بھی ڈیوائن لا یا قدرتی قانون سے بلاتر سمجھنے لگے تھے۔ ہم سے زیادہ طاقتور اس دنیا میں کون ہے، یہ جملہ اپنے آپ میں اتنی بڑی انا کو ظاہر کرتا ہے، اور یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں تاریخ کا ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ٹرن آتا ہے۔ قدرت کا نظام دیکھیے کہ جب کوئی قوم اس قدر ٹرنی اور ایروگنس میں مبتلا ہو جاتی ہے تو انہیں فوراً تباہ نہیں کیا جاتا، انہیں کلیئر وارننگ ملتی ہے، سدھرنے کا ایک لمبا موقع دیا جاتا ہے، اور ان کی ہدایت کے لیے کسی فرشتے یا اجنبی کو نہیں بلکہ انہی کی قوم میں سے ایک شخص یعنی حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ صحیح۔ حضرت ہود کوئی باہر سے آئے ہوئے شخص نہیں تھے، وہ انہی محلوں کے درمیان انہی لوگوں کے ساتھ پلے بڑھے تھے۔ وہ اپنی قوم کی طاقت، ان کے مائنڈ سیٹ اور ان کی ایروگنس سے پوری طرح واقف تھے۔ بالکل، اور کیونکہ وہ انہی پہ سے تھے اس لیے ان کا کمیونیکیشن سٹائل بہت عقلی اور واضح تھا۔ حضرت ہود نے ان کے سامنے جو پوائنٹس رکھے وہ بہت سمپل تھے۔ ہاں، انہوں نے کوئی بہت مشکل فلسفہ نہیں جھاڑا۔ نہیں، انہوں نے سیدھا سمجھایا کہ ان بے جان بتوں کو پوجنا چھوڑو، ایک خدا کی طرف آؤ، اور سب سے بڑھ کر لوگوں پر جو ظلم و زیادتی تم لوگ کر رہے ہو اسے بند کرو۔ انہوں نے بہت حکمت کے ساتھ انہیں ان کی طاقت کا اصل سورس یاد دلایا، یعنی انہیں ری الائن کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو تمہاری اتنی عظیم جسمانی طاقت ہے، یہ ویلتھ، یہ لش گرین باغات، یہ تمہارا اپنا کمال نہیں ہے، یہ ایک بخشش ہے، خدا کی دیوی نعمتیں ہیں۔ اور جو سوال انہوں نے اپنی قوم کے غرور کے سامنے رکھا وہ ایک سائیکولوجیکل ماسٹر پیس تھا۔ انہوں نے پوچھا کہ جس ذات نے تمہیں یہ طاقت دی ہے کیا وہ تم سے زیادہ طاقتور نہیں؟ یہ واقعی ایک لاجک سے بھرا سوال تھا جو ان کے دعوے کو ڈائریکٹلی چیلنج کر رہا تھا۔ لیکن اس پورے واقعے میں جو چیز مجھے سب سے زیادہ حیران کرتی ہے وہ حضرت ہود کا انہیں موٹیویٹ کرنے کا طریقہ تھا۔ عام طور پر جب ہم ایسے تاریخی واقعات پڑھتے ہیں تو فوکس صرف اس بات پر ہوتا ہے کہ توبہ کرو ورنہ عذاب آئے گا۔ ہاں، ڈرانے کا پہلو زیادہ ہائی لائٹ ہوتا ہے۔ جسمانی طاقت، اپنے محلوں اور اپنی زراعتی پیداوار سے کتنی محبت ہے، تو انہوں نے یہ وعدہ کیا کہ اگر تم لوگ سچے دل سے معافی مانگ لو اور اپنا رویہ بدل لو تو خدا تمہاری اس جسمانی طاقت میں مزید اضافہ کرے گا۔ مزید اضافہ؟ ہاں، وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا جس سے تمہاری خوشحالی اور مزید بڑھے گی۔ یعنی اسپرچویلٹی کے ساتھ ساتھ فزیکل اور مٹیریل بینیفٹس کی بھی کلیئر گارنٹی۔ یہ تو ان کے لیے پریکٹیکلی ایک ون ون سچویشن ہونی چاہیے تھی۔ اگر انسان ریشنل ہو تو بالکل یہ ایک ون ون سچویشن تھی، لیکن جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی، تکبر اور انا انسان کی ریشنل تھنکنگ کو بالکل بلاک کر دیتے ہیں۔ جب آپ کسی کو بتاتے ہیں کہ تمہارا رویہ غلط ہے تو وہ اسے اپنے سٹیٹس پر حملہ سمجھتے ہیں، ایگو ہرٹ ہو جاتی ہے ان کی۔ قوم کے سرداروں نے حضرت ہود کے اس معقول پیغام کو پوری طرح ریجیکٹ کر دیا۔ ان کا ریاکشن وہی تھا جو ہر دور کی طاقتور ایلیٹ کا ہوتا ہے جب ان کا سٹیٹس کو چیلنج ہوتا ہے۔ انہوں نے سنا ہی نہیں۔ انہوں نے لاجک کا جواب لاجک سے نہیں دیا بلکہ کیریکٹر اساسینیشن شروع کر دی۔ انہوں نے حضرت ہود کا مذاق اڑایا، انہیں بے وقوف کہا، انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ لگتا ہے ہمارے بتوں نے تمہیں پاگل کر دیا ہے۔ مطلب اپنی غلطی ماننے کے بجائے الزام تراشی۔ وہ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھے کہ کوئی شخص بغیر کسی مفاد کے انہیں سیدھا راستہ دکھا سکتا ہے۔ انہیں لگتا تھا کہ شاید ہود کا مقصد صرف پاور اور دولت پر قبضہ کرنا ہے۔ یہ انسانی نفسیات کا کتنا عجیب پہلو ہے نا، جب آپ کسی سچی بات کا سامنا نہیں کر پاتے تو آپ بات کرنے والے کی نیت کو مشکوک بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ صحیح کہا آپ نے۔ حضرت ہود سالوں تک پورے صبر کے ساتھ انہیں سمجھاتے رہے، کوئی فزیکل لڑائی نہیں کی، صرف بات چیت کے ذریعے انہیں ہدایت کی طرف بلاتے رہے۔ یہ ان کا کتنا بڑا عزم تھا، لیکن برسوں کی اس مسلسل محنت کے باوجود صرف چند لوگ ہی ان پر ایمان لائے، باقی پوری عظیم قوم اپنی ضد اور انا پر ڈٹی رہی۔ اور اسی ضد کا نتیجہ تھا کہ واقعات آہستہ آہستہ عذاب کی طرف بڑھنے لگے۔ لیکن عذاب اچانک نہیں آتا، خدا کی طرف سے پہلے ایک واضح اشارہ دیا گیا، ایک خوفناک خشک سالی کی شکل میں، ایک ڈراٹ۔ سوچئے، یہ وہ قوم تھی جن کا پورا فخر ان کی زرخیز زمینوں اور ندیوں پر تھا۔ اچانک موسم بدل گیا، آسمان سے بارشیں رک گئیں، ان کے ہرے بھرے باغات سوکھنے لگے، فصلیں تباہ ہونے لگیں اور ان کے قیمتی مویشی پیاس اور بھوک سے مرنے لگے۔
یہ ان کی اس مادی اور معاشی طاقت پر پہلا پریکٹیکل ضرب تھا جس پر انہیں اتنا ناز تھا۔ یہ تو کسی بھی سوسائٹی کے لیے ایک میسو کرائسس ہوتا۔ جب ایک ہائیڈرو ایگریکلچرل پاور ہاؤس کا پانی ہی سوکھ جائے تو ڈیفینیٹلی پینک پھیلنا چاہیے تھا، لوگوں کو سمجھنا چاہیے تھا کہ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ لیکن مجھے حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ اس ڈراٹ کے بعد بھی ان کی آنکھیں نہیں کھلیں، کیونکہ وہ ڈینائل میں تھے۔ خشک سالی دراصل قدرت کی طرف سے ایک ویک اپ کال تھی۔ حضرت خود نے اس نازک موقع پر بھی انہیں چھوڑا نہیں۔ انہوں نے سمجھایا کہ دیکھو، اب بھی وقت ہے، اپنے غرور سے پیچھے ہٹ جاؤ، معافی مانگ لو تو آسمان سے دوبارہ بارش برسنے لگے گی، یہ خشک سالی ختم ہو سکتی ہے۔ ایک آخری موقع۔ لیکن یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جب سوسائٹی اپنی ایروگنس کی پیک پر ہوتی ہے تو وہ ہر ڈیزاسٹر کو نارملائز کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ قدرت کے قہر کو بھی محض ایک موسمی تبدیلی یا ٹیمپرری کلائمیٹ سائیکل سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہوں گے کہ یہ تو بس موسم کا بدلاؤ ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ ہاں، وہ خود سے یہ کہنے لگتے ہیں کہ ہم اس کرائسس سے نکل آئیں گے، ہمارے پاس ریزروز ہیں، ہماری ٹیکنالوجی اور طاقت ہمیں بچا لے گی۔ انہوں نے اپنی تباہی کی اس وارننگ کو بالکل سیریس نہیں لیا۔ انسان کو لگتا ہے اس کی ویلتھ اسے نیچر کے لاس سے امیون کر دے گی۔ ایگزیکٹلی، اور ان کا وہی دعویٰ کہ ہم سے طاقتور کون ہے، وہ اس ایکسٹریم خشک سالی میں بھی یہی سوچتے رہے ہوں گے کہ ہمارا سسٹم اتنا سٹرونگ ہے کہ ہم اس قحط کو ایزیلی سروائیو کر لیں گے۔ لیکن جب انہوں نے اس آخری ویک اپ کال کو بھی ٹھکرا دیا تو پھر قدرت نے اپنا آخری فیصلہ سنا دیا، جو کہ بہت خوفناک تھا۔ اور یہ عذاب کا جو منظر ہے، تاریخ میں اس کی ڈسکرپشن سن کر واقعی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عام طور پر جب ہم اینشنٹ سویلائزیشنز کی تباہی کا سوچتے ہیں تو ذہن میں جوالا مکھی پھٹنے، زمین شیک ہونے یا کسی آگ کے طوفان کا خیال آتا ہے۔ ایک چیختی ہوئی شیڈڈ ٹھنڈی ہوا جسے تاریخ میں ریاح سرسار کہا گیا ہے، ایک ایسی ہوا جو کسی عام آندھی یا طوفان سے بالکل مختلف تھی۔ یہ طوفان شدت میں ناقابل بیان تھا۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ کوئی عام موسمی بدلاؤ نہیں تھا جو چند گھنٹوں میں گزر جائے۔ یہ چیختی ہوئی برفیلی ہوا مسلسل 7 راتیں اور 8 دن تک ان پر چلتی رہی۔ 7 راتیں اور 8 دن؟ تصور کریں اس خوف کا، لگاتار 1 ہفتے تک آسمان سے ایک ایسی آواز اور ایسی ہوا چل رہی ہو جو آپ کی ہڈیوں تک میں اتر جائے۔ اس ہوا میں اتنی دہشتناک طاقت تھی کہ اس نے وہاں کے صدیوں پرانے مضبوط درختوں کو ان کی جڑوں سے اکھاڑ پھینکا، جن پر انہیں اتنا غرور تھا۔ جن عظیم عمارتوں، اونچے ستونوں اور چٹانوں کو تراش کر بنائے گئے محلوں پر انہیں اتنا غرور تھا، اس ایک ہوا نے انہیں تنکا تنکا کر کے زمین بوس کر دیا۔ اور وہ طاقتور انسان، وہ قداور جائنٹس جو سمجھتے تھے انہیں کوئی ہلا نہیں سکتا، یہ ہوا انہیں زمین سے اٹھاتی، ہوا میں برا طرح اچھلتی اور پھر اتنی شدت سے زمین پر پٹکتی کہ ان کے جسم بکھرے پڑے تھے۔ تاریخ میں اس منظر کو ایسے بیان کیا گیا ہے جیسے وہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں، اندر سے بالکل خالی، بے جان اور اکھڑے ہوئے۔ یہ انالوجی کھجور کے کھوکھلے تنے واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے۔ سوچئے، وہ جسم جو پہلے مسلز اور طاقت سے بھرپور تھے، اب زمین پر ایسے گرے پڑے تھے جیسے کسی جنگل میں درختوں کے خالی تنے گرے ہوتے ہیں جنہیں ہوا یہاں سے وہاں اڑاتی پھرتی ہے۔ بالکل بے بس۔ مجھے لگتا ہے اس پورے واقعے کا کلائمیکس صرف ان کی فزیکل ڈسٹرکشن نہیں تھا، بلکہ اس میں ایک بہت گہرا پوئٹک جسٹس تھا۔ ان کا سب سے بڑا دعویٰ کیا تھا؟ ہماری عمارتیں سب سے بھاری ہیں، سب سے مضبوط ہیں، ہمارے جسم پتھر جیسے ہیں، اور قدرت نے تباہ کرنے کے لیے کیا چنا؟ ہوا۔ بالکل صحیح پکڑا آپ نے۔ یہی اس کہانی کا سب سے بڑا فلسافیکل اور عبرتناک لیسن ہے۔ خدا چاہتا تو زمین پھٹ جاتی اور وہ اس بھاری مٹی میں غرق ہو جاتے، یا ان کے پہاڑ ان پر گر پڑتے، لیکن انہیں تباہ کیا گیا ہوا سے۔ ایک ایسی چیز جسے دیکھا بھی نہیں جا سکتا۔ ہوا ایک ایسی چیز ہے جس کا اپنا کوئی ٹھوس جسم نہیں ہوتا، جسے آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا، جس کا اپنا کوئی وزن نہیں ہوتا۔ انسان اس ہوا کو سب سے معمولی سمجھتا ہے، اسی ہوا میں سانس لیتا ہے، اور قدرت نے انہیں دکھایا کہ تمہارا پتھر کا غرور، تمہاری بھاری بھرکم فزیک اس چیز کے آگے بالکل بے بس ہے جس کا کوئی وزن ہی نہیں۔ یہ کتنا پروفاؤنڈ پوائنٹ ہے۔ یہ اس بات کا واضح اور قطعی اعلان تھا کہ انسان کی مادی طاقت، اس کی بنائی ہوئی عظیم آرکیٹیکچر، خدا کی قدرت کے سامنے بالکل بے معنی ہے۔ انسان تب تک ہی طاقتور ہے جب تک قدرت اسے اس طاقت کو استعمال کرنے کی اجازت دیتی ہے۔
جب نظام الٹا ہوتا ہے تو زندگی دینے والی ہوا ہی موت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ واقعی یہ تفصیلات سن کر ذہن سناٹے میں آ جاتا ہے۔ ایک ہفتے کے اس بھیانک طوفان نے ان کا سارا سسٹم، ان کی پوری تہذیب صاف کلین کر دی۔ لیکن اس دہشت ناک منظر کے درمیان ان لوگوں کا کیا ہوا جو اس عذاب سے بچ گئے تھے؟ یعنی حضرت ہود اور وہ چند گنے چنے لوگ جو ان پر ایمان لائے تھے، انہیں اس عذاب سے بالکل محفوظ رکھا گیا۔ انہیں کچھ نہیں ہوا۔ ہوا نے ان کا بال بھی بنکا نہیں کیا، جبکہ ان کے ارد گرد پوری سویلائزیشن برباد ہو رہی تھی۔ اور جب طوفان تھما اور قوم عاد کا نام و نشان مٹ گیا تو حضرت ہود اور ان کے پیروکار اس تباہ شدہ خنڈر بن چکے علاقے کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے گئے۔ الاحقاف کے وہ جھلملاتے محل اور ہرے باغات ہمیشہ کے لیے ریت کے ٹیلوں میں دفن ہو گئے۔ اگر ہم اس تاریخی سفر کو غور سے دیکھیں تو اس پورے واقعے کے اسباب ایسی لڑی میں پروئے ہوئے ہیں جو ہر دور کے انسان کے لیے ہیں۔ سب سے بڑی بات جو سامنے آتی ہے وہ یہ کہ طاقت، دولت اور مادی ترقی بری چیز نہیں ہے، لیکن جب ان کے ساتھ احسان مندی ختم ہو جائے تو یہ سیدھا غرور کو جنم دیتی ہیں۔ اور غرور ہمیشہ زوال کی طرف لے جاتا ہے۔ اور غرور آخرکار انسان کی اپنی تباہی کا راستہ بنتا ہے۔ دوسری بات یہ سمجھ آتی ہے کہ انسانی بنائی ہوئی کوئی بھی ٹیکنالوجی، چاہے وہ کتنی ہی ایڈوانس کیوں نہ ہو، قدرت کے کنٹرول کے سامنے نہیں ٹھہر سکتی۔ توبہ اور معافی کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، جیسا کہ انہیں خشک سالی کے ذریعے اشارہ دیا گیا۔ بس انسان کو اپنے اندر کی انا کو مارنا پڑتا ہے۔ اور پیغمبروں کی ایفرٹ بھی تو دیکھیں۔ ہاں، اور یہ بھی دیکھیے کہ حضرت ہود نے کتنی پریشانی اور گالیاں برداشت کی، لیکن انہوں نے اپنی قوم کی فکر نہیں چھوڑی۔ یہ پیغمبروں کی اس عظیم اور سیلف لیس کوشش کی مثال ہے جو وہ ہمیشہ عام انسانوں کی بھلائی کے لیے کرتے آئے ہیں۔ فطرت کی وہ طاقتیں جنہیں ہم معمولی سمجھ کر ہینڈل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ جب چاہیں بڑی سے بڑی تہذیب کا نام و نشان مٹا سکتی ہیں۔ یہ سبق واقعی ہمیں اندر تک جھنجھوڑ دیتے ہیں۔ وہ انسان جو کھجور کے درخت اکھاڑ دیتے تھے، 8ویں دن جب ہوا رکی تو ان کے کھوکھلے جسم زمین پر ایسے بکھرے پڑے تھے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ فطرت کی اس ایک نظر نہ آنے والی قوت نے ان کے مادی غرور کو خاک میں ملا دیا۔ اور ان کے وہ فلک بوس محلات جنہیں وہ ابدی بقا کا نشان سمجھتے تھے، ہوا نے انہیں ریزہ ریزہ کر دیا۔ 8ویں دن کے اختتام پر وہاں صرف ایک خوفناک سناٹا تھا۔ میلوں تک پھیلے ارم شہر کا نام و نشان مٹ چکا تھا، صرف ریت کا سمندر اور ہڈیوں کا چورا باقی تھا۔ کائنات کی سب سے طاقتور سمجھی جانے والی تہذیب ایسے مٹ گئی جیسے کبھی وہاں آبادی نہیں تھی، اور صرف ہود علیہ السلام اور وہ چند لوگ محفوظ رہے جو ایمان لائے تھے، اور وہ بعد میں حضرت موت ہجرت کر گئے۔ اگر اس واقعے کو آج کی بگ پکچر یعنی ایک بڑی تصویر میں رکھ کر دیکھیں تو یہ صرف ایک پرانی داستان نہیں ہے، یہ آج کے جدید انسان کے لیے ایک بہت بڑا آئینہ ہے۔ میں بھی یہی سوچ رہا تھا۔ آج کی دنیا بالکل اسی راستے پر نظر آتی ہے۔ ہمارے بلند و بالا شیشے اور کنکریٹ کے ٹاورز، جدید شہر، سپر پاورز کا غرور، اور ہماری ٹیکنالوجی۔ آج کا انسان سوچتا ہے کہ اس نے جدید سائنس اور AI کے ذریعے فطرت کو کنٹرول کر لیا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کلاؤڈ سیڈنگ سے موسم بدل لے گا، ڈیم سے طوفان روک لے گا، لیکن قوم عاد کا انجام یاد دلاتا ہے کہ ایک نہ نظر آنے والی ہوا نے دنیا کی مضبوط ترین قوم کو مٹا دیا۔ طاقت اور بقا کا انحصار محض ٹیکنالوجی میں نہیں ہے۔ اس واقعے کی نفسیاتی ہیبت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اس کا اثر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا گہرا تھا۔ روایات بتاتی ہیں کہ جب بھی مکہ یا مدینہ میں تیز ہوا چلتی یا گہرے کالے بادل چھاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا۔ جی، وہ بے چین ہو کر گھر کے اندر باہر چکر کاٹتے تھے، اور جب بارش ہو جاتی تب انہیں سکون ملتا۔ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ بادل وہی عذاب نہ لائے ہوں جو قوم عاد پر آیا تھا۔ انہوں نے بھی تو بادل دیکھ کر جشن منایا تھا۔ بالکل، یہ رویہ بتاتا ہے کہ باشعور انسان کبھی بھی کائنات کے خاموش فیصلوں اور قدرت سے بے خوف نہیں ہوتا۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح بے پناہ مادی کامیابی نے ایک پوری قوم کو اس ایلوژن میں مبتلا کیا کہ ان کا عروج کبھی زوال میں نہیں بدلے گا۔ ان کی طاقت ہی ان کی تباہی بن گئی، اور ایک نظر نہ آنے والی ہوا نے انہیں تاریخ کے اوراق سے ایسے اڑایا کہ آج صرف ان کے قصے باقی ہیں۔ دنیا کی کوئی بھی ترقی انسان کو اس یونیورس کے رولز اور قدرت کے فیصلوں سے آزاد نہیں کر سکتی۔
اور اس مکمل تباہی کے تصور کو دیکھتے ہوئے میں اس گفتگو کے آخر میں ایک گہرا پیرالل ڈرا کرنا چاہتا ہوں جو اس قدیم تاریخ کو آج کی جدت سے جوڑتا ہے۔ ہم اکثر پاسٹ کی ایسی کہانیاں سن کر سوچتے ہیں کہ وہ لوگ کتنے بے وقوف ہوں گے جو اس طرح غرور میں آ گئے، لیکن اگر ہم آج کے انسان پر نظر ڈالیں تو کیا ہم بھی بالکل قوم عاد کے قدموں پر چلتے ہوئے نظر نہیں آتے؟ ہمارا آج کا دور آج ہم اپنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر فخر کرتے ہیں۔ ہم ایسی عظیم و شان گگن چمبی عمارتیں بناتے ہیں جو بادلوں کو چیرتی ہیں، بالکل انہی کے محلوں کی طرح۔ ہماری ٹیکنالوجی نے ہمیں اس قدر اوور کانفیڈنٹ بنا دیا ہے کہ ہمیں لگنے لگا ہے ہم نے فطرت کو فتح کر لیا ہے۔ آج کے انسان کا ہم سے طاقتور کون ہے کا نعرہ اس کی ڈیجیٹل اور ملٹری سپریمیسی ہے، لیکن یہاں یہ سوال بہت اہم ہے کہ کیا ہم بھی کسی ایسی ہی نظر نہ آنے والی ہوا کا شکار ہونے کے قریب تو نہیں؟ یہ بہت ہی ویلڈ اور ڈرانے والا سوال ہے۔ آج وہ نظر نہ آنے والی ہوا صرف فزیکل ہوا نہیں بلکہ کوئی انویزیبل لا علاج وائرس ہو سکتی ہے جو چند دنوں میں پوری دنیا کی گلوبل اکانومی کو گھٹنوں پر لا دے۔ ہم نے یہ پچھلے کچھ سالوں میں دیکھا بھی ہے۔ بالکل دیکھا ہے۔ یا پھر ماحولیاتی تبدیلی یعنی کلائمیٹ چینج، وہ عذاب ہو سکتا ہے جسے ہم اپنے ٹیکنالوجیکل غرور میں مسلسل نظر انداز کر رہے ہیں۔ خشک سالی اور عجیب و غریب طوفان تو آج بھی آ رہے ہیں، بس ہم انہیں ٹیمپریری سائیکل سمجھ کر اگنور کر دیتے ہیں، بالکل قوم عاد کی طرح۔ یہ سچ میں ٹھہر کر سوچنے کا مقام ہے کہ کہیں ہماری اندھی ترقی اور نیچر کو تباہ کرنے کی ہماری بیجا رشک ہمارے ہی زوال کی بنیاد تو نہیں رکھ رہی۔ طاقت اور ٹیکنالوجی ہمیشہ سہارا نہیں ہوتی، کبھی کبھی یہ سب سے بڑا دھوکہ بن جاتی ہیں۔ بالکل ٹھیک کہا۔ انسان کی اصل کامیابی اس کی طاقت میں نہیں بلکہ اس کی تواضع اور نیچر کے قوانین کی رسپیکٹ میں ہے۔ ہم اپنی ٹیکنالوجی سے عمارتیں تو بہت اونچی کر سکتے ہیں لیکن قدرت سے اونچے کبھی نہیں ہو سکتے۔ یہ واضح تصویر قوم عاد کے کھنڈرات آج تک ہمیں یاد دلا رہے ہیں۔ واقعی، اور اسی گہرے اور تھوڑا سا پریشان کر دینے والے سوال کے ساتھ ہم اپنی آج کی اس تحقیقی گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ تاریخ ہمیشہ خود کو دہراتی ہے، بس کردار اور ٹیکنالوجی بدل جاتی ہے۔ امید ہے کہ قوم عاد کی یہ کہانی ہم سب کو اپنے آس پاس کی آرٹیفیشل طاقت پر ایک نئے زاویے سے سوچنے پر مجبور کرے گی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگلے سفر میں کسی نئے حیران کن موضوع کے ساتھ پھر ملیں گے۔